محترم ناظرین و کرام، سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، جس طرح مہینوں میں رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح دنوں میں جمعے کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور یہ دن بھی تمام دنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے، کچھ لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اس وجہ سے وہ بڑے پریشان ہیں، کچھ لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور مقروض ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اور یہ پریشانیاں بعض لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ایسی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو آج جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جانے والے 3 بڑے مبارک عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر تینوں اعمال میں سے آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ تینوں عمل کر لیتے ہو، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو یوں سمجھ لیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ تینوں عمل نہیں کر سکتے تو تینوں اعمال میں سے کم از کم ایک عمل ضرور کر لیں، اور یہ نہیں کہ اس عمل کو آپ نے صرف ایک ہی جمعے کے دن پڑھنا ہے، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو چلیں اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں، وظائف کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس طریقہ کار سے انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ ان وظائف میں سے سب سے پہلا وظیفہ قرآن پاک کی ایک بڑی عظیم سورت ہے، سورت کاف۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سورت کاف پڑھنے کی حدیث مبارک میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ کہف کی جمعے کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں
اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے، یعنی جمعے کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے اور جمعے کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ صرف ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کر لیا کرو۔ تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی دولت سے روشن اور منور کر دے، آپ کی قبر کو بھی اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ روشن اور منور کر دے، اور بروز قیامت یہ نور آپ کو قیامت کے دن نصیب ہو، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے۔ تو یہ تھا وہ پہلا عمل جسے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ ہر جمعے کے دن ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت ضرور کر لیا کریں۔ دوسرا عمل درود پاک کا عمل ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ درود پاک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ مسلم کی حدیث نمبر 408 ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، دو تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس درود پاک کو پڑھنا چاہو تو اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب کثرت کا مطلب ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ پڑھ لیں تو یہ آپ کا کثرت میں شمار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کم از کم 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب جو تیسرا عمل ہے یہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ ان کلمات کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہتے ہیں، اور ان کلمات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت ہے، بڑی مفلسی ہے، ایک وقت کا دوسرے وقت کا پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے پڑھنے سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جس کے ذریعے اللہ رب العزت تمام مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جلدی سے وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جلدی سے وہ کلمات بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ تو وہ صحابی نے ان کلمات کو ورد ذبح بنا لیا۔ پھر چند دن بعد وہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب تمہارے حالات کیسے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ مال و دولت سے نواز دیا کہ میرے گھر میں اب رکھنے کے لیے جگہ باقی نہیں بچی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر عام دنوں میں ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اگر یہی کلمات جمعۃ المبارک کے دن پڑھے جائیں تو ان کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ان کلمات کی ایک تسبیح کسی بھی وقت پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ تو یہ تھے جمعۃ المبارک کے دن کیے جانے والے 3 بڑے ہی مبارک عمل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ایک سورۃ کاف کا عمل، دوسرا درود پاک کا عمل، اور تیسرا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں کہ یہ تینوں اعمال پڑھے جائیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل لازمی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے، گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی، اور گھر میں امن و سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔